ناظرین، ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے ہی شادی کریں گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی، ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اعظم خوشی خوشی سے محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا اپنی قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ خیر، مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ تمام کے تمام وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اب اعظم پر ٹھہری ہوئی تھی۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اعظم اس کا کیا جواب دے گا۔ اب اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں گونج رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی دربار میں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دو سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا۔ شہزادے نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جوابات دیے؟ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، مرحبا اے نوجوان، مرحبا، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور محل مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ اب بادشاہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا کیا جوابات دیے؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا کہ بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا
کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہیں، بہت خوب، ہم خوش ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر اعظم کو جواب دیا۔ اعظم بولا کہ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں نے انہیں جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا بھی دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن تیسرا جواب کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا تو اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور چڑھیں، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے جب تینوں سوال اور اعظم کے تینوں جواب پائے تو اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی کر دی۔ دوستو، یہ ہوتی ہے علم کی فضیلت، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں جیتتے ہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری کچھ اصلاح ہو سکے۔ ویسے تو آپ بڑے کمنٹس کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو پہ اسپیشلی میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز جب اپلوڈ ہوتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔